ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ مسلمانوں کے علاوہ تھے، ان کی ایک قسم یہودی، ایک قسم مشرک، اس طرح الگ الگ لوگ تھے۔ مشرکوں میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے اور اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے، مدینے میں رہنے والے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے بدر کی جنگ میں قریش جیسے بڑی طاقت رکھنے والے قبیلے کو چت کر دیا، اور پھر مدینے میں یہودیوں کا ایک خونخوار قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس قبیلے کو بھی مدینے سے باہر کر دیا، تو پھر ان لوگوں کو جو مسلمانوں کو مار دینے کا یا ان کو ختم کرنے کا جو جذبہ تھا وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کی طاقت ہم سے بہت زیادہ ہے، اب ان سے ہم طاقت کے بل بوتے پہ نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے دوغلی پالیسی، دو منہ کا سانپ بن کر اسلام کا نقصان کرنا چاہا۔ چنانچہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک پلان بنایا گیا کہ ہم ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ غنیمت کا مال جنگ جیتنے کی صورت میں جیسے اوروں کو ملتا ہم کو بھی ملے گا، اور اسی طرح مدینے میں مسلمانوں کے لیے جو جو سہولتیں ہیں وہ ہم کو بھی ملیں گی، مسلمان کبھی ہم سے نہیں لڑیں گے، ہماری جان بھی محفوظ رہے گی۔ اس طرح دنیاوی مقاصد کے واسطے انہوں نے ظاہری طور پر ایمان قبول کیا، مگر دل میں اسلام کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں، انہی کا تذکرہ 13 آیتوں میں جو ہے تقریباً اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دو طرح کے تھے منافقین، کچھ بڑے ہی کٹر قسم کے تھے، ان کے بارے میں اوپر آ چکا ہے 2 آیتوں میں۔ کچھ منافقین وہ تھے جو بہت زیادہ کٹر درجے کے تو نہیں تھے، کبھی کبھار ان کے دل میں خیال آ جاتا کہ اسلام قبول کر لیں، اچھے طریقے سے رہیں، مگر پھر فوراً پھر ان کی نیت بدل جاتی۔ مثال کے طور پر جب مسلمان کوئی جنگ جیتتے تو یہ سمجھتے کہ دیکھو اسلام حق کا مذہب ہے، برحق مذہب ہے، اسی لیے بدر کی جنگ میں اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود اتنے بڑے لشکر کو جو ہے ہرا دیے، واقعی اس مذہب میں کوئی بات ہے، اس لیے ذرا اس کو قبول کرنے کی طرف آگے بڑھتے۔ پھر جب احد کے اندر
बज़ाहिर मुसलमानों का नुकसान हुआ, तब ये लोग सोचे अरे ये तो गलत आदमी है, इन लोगों को तो नाकामी मिली। ऐसा जब मुसलमानों का कोई फायदा दिखता तो इस्लाम की तरफ आगे बढ़ते, और जब फायदा नहीं दिखता तो फिर पीछे की तरफ हट जाते थे। तो इसी को अल्लाह ताला यहां पर बयान कर रहे हैं कि कुछ मुनाफिकीन ऐसे हैं जो कभी कभी उनके दिल में ख्याल आता है इस्लाम कबूल करने का, तो वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर अचानक से फिर वो अपने पुराने मजहब की तरफ लौट जाते हैं। इस बात को अल्लाह ने एक मिसाल से समझाया, वो मिसाल यहां बयान की गई है, क्योंकि मिसाल देने से बात समझ में आती है अच्छी तरह से। अल्लाह ताला मिसाल ये दे रहे हैं कि कोई आदमी अगर घने जंगल में है और बहुत ही ज्यादा अंधेरी रात है, सख्त अंधेरा है, काले बादल छाए हुए हैं और फिर जोरदार बारिश हो रही है। अंधेरी रात में जोरदार बारिश हो रही है, बारिश ही नहीं बल्कि गरज आवाजें आ रही हैं, बहुत भयानक आवाजें आ रही हैं और बिजलियां गरज रही हैं। तो तारीकी भी बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा अंधेरा है और गरज की आवाज ऐसी है कि आदमी जो है अपने कानों में उंगलियों को ठूस लेगा कि अगर मैं कान बंद नहीं करूं तो कहीं इस आवाज की वजह से मेरी जान न चली जाए। इस कदर भयानक आवाजें आ रही थी और बिजलियां ऐसी थी, इतनी सख्त बिजलियां थी कि उसकी रोशनी से ऐसा महसूस होता कि हमारी आंखें चली जाएंगी। जब एकदम से आदमी बहुत ज्यादा रोशनी को देख लेता है तो उसकी आंखें काम नहीं करती। जैसे सुबह सुबह आप सूरज निकल रहा है और उसके अपोजिट में गाड़ी चला रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो सूरज की शुआएं जब आपकी आंखों को मारती हैं तो देख नहीं सकते। ऐसा थोड़ी देर तक देखने के बाद आदमी की आंखें काम नहीं करती। तो वैसे वो बिजली इतनी खतरनाक कि बिजली की वजह से करीब है कि आंखें खत्म हो जाए, आंखें उचक ली जाए, ऐसी खतरनाक बिजलियां हैं। अब जंगल के अंदर बारिश हो रही है और आवाजें आ रही हैं गरज की और बिजलियां जो है गरज रही हैं। ऐसे वक्त में बिजलियों के गरजने की वजह से थोड़ी सी रोशनी महसूस होती। आदमी चल रहा था, थोड़ा सा बिजली गरजी, डर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मौत का खौफ है, मगर उसकी वजह से आसपास का थोड़ा माहौल रोशन हुआ। अरे वहां झाड़ है, यहां गड़ा है, वहां पानी है, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए क्या होता नजर आता। तो फिर आदमी इधर से उधर गया, फिर जैसे ही बिजली की रोशनी खत्म तो रुक गया, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि अब नेक्स्ट मैं पाँव रखूंगा तो कहां गिरूंगा, किधर जाऊंगा। तो जैसे उस अंधेरी रात में जब बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो, गरज रही हो, बिजलियां गरज रही हो, ऐसे वक्त में जैसे आदमी बिजलियों की रोशनी में थोड़ा चलता है फिर रुक जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर बिजली की गरज सुनकर फिर रुक जाता है, तो इसी तरह इनका भी हाल है कि ये लोग इस्लाम जो है कुफ्र के अंदर मौजूद थे, इनका कुफ्र जो है अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे वक्त में इन पर वईदें आई, इनको धमकाया गया, गोया के सख्त आवाजें गरज इनको बताई गई, कुफ्र पर ये वईद है। और फिर इसी तरह से इस्लाम की रोशनी इनके सामने आई, तो इस्लाम की रोशनी से ये क्या करते, थोड़ा आसपास के माहौल को देखते और फिर जैसे ही वो रोशनी खत्म होती तो आगे बढ़ना क्या करते हैं, छोड़ देते। तो उस आदमी की जैसी मिसाल है, ये जंगल में किसी रास्ते की तरफ नहीं जाता बल्कि वो जंगल में हैरान परेशान रहता है। उसी तरह से इन लोगों का भी हाल है कि ये थोड़ा सा जरा इस्लाम की कामयाबी देखे तो आगे बढ़े, फिर इस्लाम को जरा बज़ाहिर नाकामी मिली तो फिर रुक गए। तो इन लोगों की मिसाल अल्लाह ताला ने बताई
کہ کچھ منافقین ایسے تھے جو ظاہری اعتبار سے اسلام کے غلبے کو دیکھتے مسلمانوں کے پاس سیاست ہے، مسلمانوں کے پاس پاور ہے، تو سمجھتے کہ یہ اچھا مذہب ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی کامیابیاں دے رہے ہیں، لہٰذا آگے بڑھتے۔ جب دیکھتے کہ مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں، مسلمانوں پر پریشانی آ رہے ہیں، تو یہ سوچتے کہ ارے بھائی یہ صحیح مذہب نہیں، ورنہ اس پر ایسی کوئی مصیبتیں آتی، یہ سوچ کر پھر رک جاتے۔ جیسا کہ آج بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو روشن خیال اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ وہ لوگ ظاہری طور پر کوئی چیز ان کو اچھی لگتی ہے اسلام کی، اسے ایکسپٹ کرتے ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، لیکن ان کی عقل میں نہیں آ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ کیا کر دیے؟ انکار کر دیے۔ تو اس کا ماننا بھی معتبر نہیں، پھر اس ماننے کا کوئی اعتبار نہیں جو عقل کی بنیاد پر مانا گیا ہو۔ اصل تو اسلام کو دل سے ماننا چاہیے، عقل کی بنیاد پر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی حکم اسلام کا عقل کے خلاف نہیں ہے، لیکن عقل میں آئے گا تو مانیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے، اعتراض کر دیں گے۔ آج ایسے مسلمانوں کا بھی یہی انجام ہے۔ وہ لوگ وقتی طور پر مسلمانوں کو حکومت ملی تو سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں۔ سیاست کے حکومت کا مل جانا یہ اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اصل اللہ کی رضامندی کیا؟ انسان کو اللہ نے جس مقصد سے دنیا میں بھیجا، دین دے کر، اس پر اگر وہ چل رہا ہے تو یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہے، اس لیے نیک اعمال کی کیا کر رہے ہیں؟ ان کو توفیق دے رہے ہیں۔ اور اگر حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ بہت سارے ملک ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے جو ہے ملک ہیں، بہت زبردست ان کے پاس طاقت ہے، فوج ہے، لیکن شراب میں، عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اعمال کی ان کو توفیق نہیں ہے، تو کیا یہ اللہ کے ان سے خوش ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں۔ اعمال اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیے، اور عیاشیوں میں، زنا میں، شراب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کر دیا، تو یہ سمجھنا کہ سیاست کا مل جانا، دنیا کا مل جانا، یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے، یہ غلط ہے۔ اس وجہ سے اسلام کو فالو کرنا بھی غلط ہے۔ آج جیسے ہمارا ملک کا حال ہے، ملک کے اندر مسلمانوں کا ایک سی ایم نہیں، کوئی ڈھنگ کا ایم ایل اے نہیں، کوئی ہمارا ڈھنگ کا ایم پی نہیں ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ مسلمان جتنا کام ہندوستان کے اندر کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اتنا کام نہیں ہو رہا۔ دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے اندر ہے، جمعیت علماء ہندوستان کے اندر ہے، دعوت و تبلیغ کا مرکز ہندوستان کے اندر ہے، تو پورے عالم میں پھیل کام کرنے والے جو 3 بڑے ادارے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو عطا کر دیے، تو پوری دنیا کو پاور سپلائی کرنے والا ہمارا مذہب، ہمارا ملک ہے، جبکہ ہمارے ملک میں ہم مائنورٹی ہیں، اتنی تکلیفیں جھیل رہے ہیں۔ تو اس لیے ملک کا ملنا نہیں ملنا یہ اصل اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اس کو رکھ کر یہ سمجھنا کہ بھئی جیسے وقف کا قانون آیا، اللہ تعالیٰ کہیں کو ایسا کر رہے ہیں، اسلام کہیں کو ایسا ہے، اتنا انہوں قانونہ بنا رہے ہیں تو بھی اللہ میاں کہیں کو خاموش بیٹھے، تو یہ سب جو لوگوں کے دل میں خیالات آتے ہیں یہ غلط بات ہے، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ جیسے مسلمان کے لیے دیا ہے، غیر مسلم کے لیے بھی دیا ہے، بلکہ اس کے لیے تو یہی جنت ہے۔ اسے جتنا بھی پاور ہے، جتنے بھی اختیارات ہیں، اللہ دنیا میں دے دیں گے کہ بیٹا جتنا بھی تیرا پاور ہے تو استعمال کر لے، اور تاکہ تیری ہلاکت کا وقت پورا آ جائے۔ جب آدمی جو ہے چراغ زیادہ پھڑپھڑاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اب بجھنے والا ہے بول کے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی جو ہے اب پھڑپھڑا رہے ہیں، پوری طرح سے دندنا رہے ہیں، تنتنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ تو ظاہری کامیابی ناکامی، ظاہری حکومت کو دیکھ کر آگے بڑھنا، حکومت نہیں ہے، ہماری باتیں نہیں مانی جا رہی، اس لیے یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ اسلام کمزور ہو گیا، اللہ کمزور ہو گئے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی تردید کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں او کصیب من السماء، یا منافقوں کی عجیب و غریب حالت، کصیب بارش کی طرح ہے، من السماء بادل سے، یا منافقوں کی مثال کصیب بارش کی طرح ہے، من السماء آسمان سے یعنی بادل سے۔
بارش جو ہوتی ہے وہ آسمان سے نہیں بلکہ بادل سے ہوتی ہے. اب یہاں آسمان کہہ دیا گیا ہے کیونکہ عربی میں سماؤن کل ما علاکا، ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر ہے اس کو آسمان بولتے ہیں. زمین کس کو بولتے ہیں؟ کل ما فوق تحتک، جو بھی تمہارے نیچے ہے وہ زمین ہے. تو بہرحال آسمان سے مراد آسمان نہیں بلکہ بادل ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ او کصیب من السماء، یا بارش کی طرح آسمان سے. فیہ ظلمات، اس بادل میں ظلمات تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں. بادل میں اندھیرا نہیں، اندھیرے ہیں. ظلمت نہیں فرمایا گیا، ظلمات. جب تھوڑا بہت کالا ہو بادل تو اندھیرا ہوتا، پوری طرح سے بادل اگر کالا ہو تو بعض مرتبہ 4 بجے 3 بجے کے وقت میں بھی جب کالے بادل آ جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ مغرب کا وقت آ گیا. تو دن میں جب یہ حال ہے تو رات میں اگر اندھیرے بادل آ جائیں تو اب تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو اللہ فرما رہے کہ فیہ ظلمات، جس بادل میں کیا ہے؟ اندھیرے ہیں. ورعد، گرج ہے. وبرق، اور بجلی ہے. گرج ہے اور بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ لوگ اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں. من الصواعق، گرج کی وجہ سے، یعنی گرج کی جو آواز ہے اس قدر تیز، اس قدر سخت ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے رہا ہے. حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے. آواز ایک حد تک اگر ہو تو آواز اچھی رہتی، بہت زیادہ تیز آواز بھی عذاب ہے. قیدیوں کو جو بہت ساری سزائیں دی جاتی ہیں ان میں ایک سزا سون کی سزا بھی دی جاتی. کانوں میں دو اس طرح سے واکمین لگا دیا جاتا اور اس قدر آواز کا ٹیمپریچر بڑھا دیا جاتا، بڑے بڑے ڈی جے کے اندر جو آواز ہے، کلومیٹرز دور تک جو جانے والی آواز ہے، وہ آواز سمٹ کر اس کے کان میں پہنچ جاتی. تو جس کی وجہ سے کانوں کے پردے پھٹ کر خون نکلتا آدمی کے، ہے نہیں. تو بہت زیادہ تیز آواز بھی پسند نہیں. جیسے ڈی جے باجے لے جاتے رہتے تو بہت زیادہ آواز آتی ہے تو انسان کا دل دھڑکتا. کمزور پیشنٹ آدمی ہے تو مکمل طور سے انہیں بیماری پڑ جاتا. تو آواز بھی ایک قسم کی سزا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب یجعلون اصابعهم، اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں کس میں؟ اپنے کانوں میں. من الصواعق، گرج کے وجہ سے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. تو یعنی یہاں وہ گرج، وہ آواز اندھیری رات میں کس قدر سخت تھی اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وہ اندھیرا کتنا تھا اس کو اللہ نے بتا دیا ظلمات سے. اندھیرا نہیں بلکہ اندھیرے تھے. ایک اندھیرا نہیں بلکہ اس قدر اندھیرا کہ گویا وہ بادل پہ بادل، بادل پہ بادل چڑھ گیا اور پوری طرح سے تاریک ہو گیا. اب آواز کیسی تھی؟ آواز اس قدر بھیانک تھی کہ آدمی موت کے ڈر سے کہ کہیں اگر ڈائریکٹ آواز میرے کان میں آ جائے تو میں مر نہ جاؤں، اس کے لیے کیا کرتا؟ اپنے کانوں کے اندر انگلیوں کو ٹھونستا ہے آواز سے بچنے کے لیے. دیکھو ہمیں بھی بولتے بہت سارے مرتبہ، مؤذن صاحب کانوں میں انگلیاں رکھ لے کو اذان دینا بولتے. کانوں میں انگلیاں رکھ لے تو مولان صاحب زندہ نہیں رہتے. کانوں میں کون بھی انگلیاں نہیں رکھتا، پور رکھتا. خالی کیا رکھتا؟ پور. انگلیوں کا جو اگلا حصہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ انامل، پور. تو کان میں جو ڈالا جاتا وہ کیا؟ پور. اور انگلی کس کو بولتے ہیں؟ یہ پورا، یہ مکمل انگلی ہے. یہ پوری انگلی اگر اندر چلی جائے تو یہ کان سے یہ کان کے بیچ کا والا حصہ پھر مل جائیں گے اندر جا کو. ایسا کوئی ڈالتا کیا؟ مگر بولتے کیا؟ کانا میں انگلیاں رکھ لیے بولتے. تو یہ کان میں انگلی رکھنے نہیں بلکہ کان میں پور رکھے. پھر وہ کہیں کو نہیں بولے اللہ کان میں پور رکھ لیتے ہیں اپنے، یہ کہیں کو نہیں بولے بول. تو یہ اپنے پوروں کو اتنا ٹھوس رہے تھے گویا انگلی اندر چلی جائیں گی. اپنے کانوں میں آواز کی سختی اتنی خطرناک تھی کہ صرف ایسا رکھے تو نہیں چلتا. جیسے مؤذن صاحب کیا کرتے اذان کے وقت میں لائٹ سے رکھ لیتے. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ آواز ذرا زیادہ آتی، اس طرح رکھ لیں سے آدمی کو سننے نہیں آتا. انہیں بوڑھا آدمی زور سے بولتا رہتا ہے
کئی بولتے اسے سننے نہیں آتا تو انہیں سب کو بھی نہیں سننے آنا سمجھتا, اس واسطے زور سے بات کرتا. تو مؤذن صاحب جب کان میں انگلیاں رکھ لیے تو ان کو سننے نہیں آتا, تو سننے نہیں آ رہا وہ چیخا مارتے اور زور سے پکارتے. تو وہ حکمت ہے. بہرحال انگلیوں میں جو تھوڑی سی انگلی کا حصہ جب کان میں رکھتے ہیں, یہاں تو کیا ہو رہا, پوری انگلی گویا کے کان میں رکھ لے رہے ہیں, تو آواز کتنی خطرناک ہوں گی ذرا اس کا اندازہ کیجیے. ایسی بھیانک آوازیں ہیں. تو موت کے ڈر سے واللہ محیط بالکافرین, اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لینے والے ہیں. اس مثال سے سمجھانا کیا ہے؟ سمجھانا یہ ہے کہ یہ کفر کے اندر مبتلا تھے, کفر پر وعیدیں آئی, کفر کے اوپر وعیدیں, دھمکیاں آئی کہ یہ غلط کام کرو گے تو یہ تم کو سزا یہ ملے گی بول کے. پھر اسلام کی بجلی بھی ان کے سامنے آئی, اسلام کی روشنی بھی ان کے سامنے آئی. تو اب یہ لوگ کیا کریں, ان وعیدوں کو جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے, کفر کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں, ان وعیدوں کو اگر سن لیتے تو کہیں ان کا دل پگھل کر نرم ہو کر اسلام نہ قبول کر لیں. اس کے لیے قرآن کریم کی جب آواز آتی تو وہ اپنے انگلیوں کو کیا کرتے ہیں, کان میں اس قدر ٹھوستے گویا کہ انگلی پوری اندر چلی جائے گی. تو ٹھوسنے کا مقصد کیا ہوتا تھا, تاکہ قرآن کی بات کان میں نہ پڑے. یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تو کیا کرتے, جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, انگلیوں کو کیا کرتے, کان میں رکھ لیتے. تو جیسے وہ قوم کرتی تھی یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, اور گویا کہ قرآن کریم کی ہدایت کی بات کو سنتے ہی نہیں تھے. جب سنتے ہی نہیں ہیں, سننا چاہتے ہی نہیں ہیں, تو پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ محیط بالکافرین. اچھا یہ سنتے کیوں نہیں تھے؟ حذر الموت, موت کے ڈر سے. موت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں مثال کے اندر موت کا مطلب ہے اسلام قبول کر لینا. منافق کے لیے اسلام قبول کرنا گویا موت ہے, منافق کے لیے اسلام قبول کرنا گویا موت ہے. تو وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر میں قرآن کریم کی آیتوں کو سن لوں گا تو کہیں مجھے اسلام کی توفیق نہ ہو جائے. اس کے لیے وہ کیا کرتا تھا, قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی تھی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا تھا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے میں بھی کہی ہے, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, کہ کافروں نے کہا کہ جب قرآن نبی پڑھیں تو قرآن کو غور سے مت سنو, بلکہ سننے والے بھی اگر غور سے سن رہے ہیں تو بیچ میں بمڑے مارو, تاکہ کوئی غور سے نہ سنے جس کی وجہ سے تمہارے دل پر یا دوسروں کے دل پر قرآن اثر نہ کرے. آج مسجدوں میں موبائل وغیرہ نماز کے درمیان میں بجتا ہے. من جملہ سازشوں کی ایک سازش یہ بھی ہے کہ عبادتیں بھی مکمل طور سے اطمینان کے ساتھ مسلمان نہ کر سکیں. تو بہرحال تو قرآن کو غور سے سنے گا تو اس کا دل ہدایت قبول کرے بغیر نہیں رہتا. قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصر کے جو تھے, ان کا جو قرآن پڑھا, وہ قرآن جب پڑھتے تھے تو بعض مرتبہ تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا تھا. اس قدر دل پہ ان کے اثر کرتا تھا قرآن کہ مارے درد کے روتے روتے بعض لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا تھا. اور کئی لوگ قرآن کو سن کر, ترجمہ نہیں مطلب میں, صرف قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر اسلام قبول کر لیے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو سیرت المصطفیٰ کے اندر لکھا ہوا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحن میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تو کفار کے سردار کی بیویاں اور ان کے بچے چھپ چھپ کر قرآن سنتے, اور اس طرح سے چھپ چھپ کر قرآن سن کے 11 لوگ اسلام قبول کریں, صرف چھپ چھپا کر, کوئی دعوت نہیں دیے, جا کر کوئی ترغیب نہیں, صرف قرآن سننے کی وجہ سے. تو یہ تاثیر ہے قرآن کریم کے اندر. تو اسی لیے قرآن کریم کا سننا یہ مستقل ایک عبادت ہے. تراویح میں سنو, ویسے ہی آپ کا بچہ حافظ ہے, بھائی حافظ ہے, یا کوئی حافظ نہیں ہے, امام صاحب فارغ بیٹھے ہیں, تھوڑا ایک رکوع ان سے جا کر سن لو, یہ ثواب کا کام ہے. یہ بھی مستقل ایک عبادت ہے تاکہ دل میں جو ہے نرمی پیدا ہو. تو بہرحال یہ قرآن کریم کی آیتوں کو کیوں نہیں سنتے تھے؟ موت کے ڈر سے. موت سے مراد ایمان قبول کر لینے کے ڈر سے وہ جو ہے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ کافروں کو گھیرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیریں گے علم کے اعتبار سے بھی
कुदरत के एतबार से भी। घेरना किसको बोलते हैं? जैसे गिलास में पानी रहता तो पानी गिलास क्या करी, पानी को घेर ली, तो एक कतरा भी क्या नहीं है, गिलास से बाहर नहीं है, उसको बोलते हैं घेरना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे तुम कहीं भी जाके मुझे बेबस नहीं कर सकते। वन्ना वनन्ना अल्लाह नुअजिज़ अल्लाह फिल अर्ज़ वलन नुअजिज़हु हरबा। जिन्नात बोले जिनकी ताकत हमसे बहुत ज्यादा है, हमें तो उड़ के जा नहीं सकते, हम इंसान की रगों में घुस नहीं सकते। शैतानों को, जिन्नात को अल्लाह ये पावर दिया है कि वो इंसान की रगों में दौड़ सकता है। इस कदर जो है नफीस मखलूक है वो, तो अल्लाह ताला उसको इतना ये दिया, आसमान की तरफ उड़कर जा सकते। वो मखलूक कह रही है कि हमको पूरा यकीन है कि हम ना जमीन में धंसकर अल्लाह से बच सकते हैं, ना आसमान में उड़कर अल्लाह से बच सकते हैं। सूरह जिन की तफसीर में बात आई है तो अल्लाह फरमाते हैं तुम जमीन में चले जाओ, आसमान में घुस जाओ, कहीं भी जाओ, सब मेरे कंट्रोल में है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। अल्लाह काफिरों को घेरे में डालने वाले हैं। कौन काफिर क्या कर रहा, सब अल्लाह के इल्म में है। और हर एक को पकड़ने की कुदरत भी अल्लाह को है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे पुलिस का मसला है, पुलिस किसी कैदी को जेल में डालती है तो कंट्रोल में रख सकती। अगर कोई कैदी भागकर चला गया तो अब भागकर चले जाने के बाद तो ढूंढने में कई कई दिन लगते हैं, बाद मर्तबा मिलता नहीं मिलता, तो उनको उस पर क्या नहीं है, कुदरत नहीं है। ऐसा अल्लाह ताला का मामला नहीं है कि भाई दुनिया में जमीन के ऊपर रहा तो नहीं मिलता, जमीन के अंदर चला गया। अब गजा के अंदर क्या हो रहा, ऊपर जितना शहर है कि अंदर भी उतना शहर है, 70 कदम नीचे गजा के जो मुजाहिदीन है वैसी बस्ती नीचे भी आबाद कर दी है। अमेरिका ऊपर बम डाल के खुश हो जाता, सब मर गए बोल के, फिर अंदर से निकलते हैं है नहीं। तो बहरहाल ऐसा जमीन के अंदर भी कोई धंस जाए तो वो बच नहीं सकता। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तो अल्लाह फरमाने अल्लाह इल्म के एतबार से भी तुमको घेरे हुए हैं। कौन इस वक्त कहां है, कौन क्या कर रहा है, अल्लाह के इल्म में है। और जिसको जहां चाहे अल्लाह पकड़ सकते हैं, ये भी अल्लाह के कब्जे में है। अभी हाल ही में हमारे मुल्क के अतराफ में जितने मुल्क हैं उनकी तारीख को आप पढ़िए। बांग्लादेश के अंदर जो वहां की वजीर आजम थी हसीना, उसको क्या किया गया, भगा दिया गया। उससे पहले अफगानिस्तान के अंदर अब्दुल गनी, उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसी तरह से श्रीलंका के अंदर वजीर आजम की गाड़ी को उठा के नाली में डाल दिया गया है नहीं। अतराफ में अल्लाह ताला हालात पैदा कर रहे हैं और अल्लाह बता रहे हैं तू वजीर आजम भी बन जा, कुछ भी बन जा, जब तेरी शामत आती है तो तुझे तेरे घर के अंदर मारते हैं। अल्लाह तुझे तेरे घर के अंदर मारते हैं, तेरे घर के अंदर से तुझे घसीट कर निकालते हैं। तो ये कोई पुराने जमाने की मिसालें नहीं है, 1-2 साल पहले की बातें हैं और ये किसी आम आदमियों की नहीं। हर एक अपने अपने मुल्क का क्या था, वजीर आजम था। तो कोई वजीर आजम बन जाए और जो चाहे कर ले और ये समझे कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती और ये समझती मुझे कौन भी नहीं देख रहे बोल के। बिल्ली की आंख बंद करने से उसे तो दूसरे दिखेंगे नहीं, क्या दूसरा उसको नहीं देख सकता? मगर उन्हें क्या समझती, मुझे कौन भी नहीं देख रहे बोल के। तो ये आंख बंद करके दूध पीने वाली बिल्लियां हैं, जो दिल में आया वो करते जा रहे हैं। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह सबको कंट्रोल में रखने वाले हैं। जब जिसकी बारी आएगी बराबर वहां उसको खींचेंगे और धड़ल से, जैसे बड़ी से बड़ी बिल्डिंग एक ईंट को हटा लेने से क्या हो जाती, गिर जाती, जमीन बोस हो जाती। अल्लाह ताला भी ऐसा सबका वक्त लाएंगे। तो इसलिए हालात कितने भी बिगड़ जाए, मुसलमान घबराना नहीं। जो घबरा गया उन्हें अब काम का नहीं रहा। कैसा भी मुश्किल मरहला आ जाए, तलवारों के साए में अगर हो तो भी क्या होता, ज्यादा से ज्यादा जान जाती। तो कभी भी जाना चाहे कोई बचा है तो अल्लाह ताला इस तरीके से जाना लिखा तो इस तरीके से जाएंगे, डरने की क्या बात है। तो ये जज्बा जिसके अंदर होता है तो कभी बातिल के सामने झुकता नहीं है और फिर अल्लाह काम इन्हीं से लेता है।
انہی سے لیتا ہے. غزہ کے مجاہدین کو روزانہ شہید کر رہے ہیں, روزانہ شہید کر رہے ہیں, مجاہدین کو نہیں, عوام کو. اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی کسی گھر کا بچہ مر گیا تو وہ بچے کی ماں اور بچے کے بابا سب جنہیں پروٹیسٹ کریں گے حماس کے خلاف کہ تم لوگوں کی وجہ سے میرا بچہ مر گیا, تمہیں نکو ضرورت نہیں, ایسا بولیں گے بول کے انہوں سمجھ کے کیا کر رہے ہیں, عام پبلک پہ حملہ کر رہے ہیں. وہاں جب کسی آدمی کے گھر کے پورے لوگ شہید ہو گئے, 7 لوگ گھر میں تھے, سب مر گئے, انہیں ایک جنا بچ گیا, اتنے بڑے ڈبے میں چاکلیٹ, بڑے بڑے چاکلیٹ لے کے لوگوں کو بانٹ رہا, کیا بول کے اللہ میرے پورے گھر کو قبول کر لیا, پورے کے پورے میرے گھر کے شہید ہو گئے. 2.5 سال 3 سال کی بچی, گھر پوری طرح سے میزائل گر کے دب گیا, اندر ملبے میں ماں باپ بھائی بہن پورے ختم ہو گئے. یہ اکیلا چھوٹا بچہ یا بچی 2.5 سال کا بیٹھا ہوا ملبے پہ. نیوز اینکر اس کے پاس جاتا ہے, پوچھتا ہے تیرا کیسا بول کے, تو نے صرف اتنا بولتا حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ صحابہ کے زمانے کے فضائل اعمال کے واقعات نہیں ہیں, یہ 2024-25 کے واقعات ہیں. یہ کہاں سے آیا ان کو جذبہ؟ اس جذبے کو مارنے کی انہوں کوشش کر رہے ہیں. انہوں ڈر جانا, جان کی بھیک مانگنا, ڈر کر ہماری بات کو ماننا بول کے. انہوں بول رہے ہیں تمہیں کیا کر سکتے ہیں, وما تنقم منا الا ان آمنا, ہمارا ایمان لانا تمہارے اندر عیب ہے, اور تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا, قتل کر سکتا, اس سے زیادہ کیا ہوتا, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ارے جان کس کی ہے, اللہ کی ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ کے لیے جان دے دے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری تھی, کیا اسی کس تھی, اس کی جان اس کو دے دے کہ کیا بڑا یہ امانت, میں آپ کے پاس کوئی چیز رکھا آپ میرے کو دے دے رہے تو کوئی احسان کر رہے ہیں نہیں. تو اللہ کے لیے جان بھی دے دے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس لیے باطل سے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں, اللہ محیط بالکافرین, کافروں کو اللہ گھیرے میں لینے والا ہے, انکار کرنے والوں کو. یکاد البرق یخطف ابصارهم, قریب ہے کہ جو ہے بجلی ان کی نگاہوں کو, ان کی آنکھوں کو اچک لے. یعنی بجلی اس قدر جو ہے تیز ہے کہ اس سے ان کی آنکھیں گویا اچک لی جائے. اچک لی تو نہیں گئی لیکن قریب ہے کہ اچک لی جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جب بھی وہ بجلی ان کے لیے روشنی پیدا کرتی ہے, بجلی کی وجہ سے تھوڑی سی روشنی پیدا ہوتی ہے, مشوا فیہ, تو وہ اس میں چلتے ہیں, وہ اس میں چلتے ہیں, اس بجلی کی روشنی میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جب وہ بجلی ان پر تاریکی پیدا کر دیتی ہے, یعنی بجلی ختم تو اندھیرا آ گیا, اور جب بجلی ان پر تاریکی پیدا کر دیتی ہے, تاریکی ان پر چھا جاتی ہے, قاموا, تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جیسے بجلی کی روشنی دکھی تو ذرا چلے, پھر روشنی ختم تو پھر رک گئے. ایسے ہی اسلام کو کامیابی ملی, مسلمانوں کو حکومت ملی, جنگ میں مسلمان جیت گئے تو رے مسلمانوں کا مذہب بڑا اچھا ہے بول کے آ گیا ہے. ذرا مسلمانوں کو تھوڑا تکلیف دکھی تو پیچھے ہٹ گئے. تو یہ منافقوں کی نشانی ہے. اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے آج کے زمانے میں. جو حالات ہم پر آ رہے ہیں, ان حالات میں ہمارے لیے بہت بڑی بہتری ہے. دیکھو آستین کے سانپ کو پہچاننا مشکل, ہمیں اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کی مثال چھوڑو, میں مثال لے لیتا ہوں اپنے بارے میں. آپ لوگوں کو بظاہر میں مفتی دکھ رہا ہوں, عالم دکھ رہا ہوں, آپ لوگ میرے بارے میں سمجھ رہے ہیں مولانا اچھے آدمی بول کے. کسے معلوم میرے اندر نعوذ باللہ کوئی غلطی ہو, غلط نیت ہو, میرے دل کے اندر کی بات کو تو آپ جان نہیں سکتے. میں آپ کے ساتھ ہی چش رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں, سب کچھ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, لیکن میں اندر سے کسی اور کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ کیسا معلوم کر سکتے آپ؟ معلوم کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. اب اللہ کیا کرتا ہے بولو تو آج کے زمانے میں ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ مشکلات لاتے ہیں, پریشانیاں لاتے ہیں, لانے کے بعد ایسی کنڈیشن پیدا کر دیتے کہ تیرے کو یہ ہونا طے کر لے. اب دو رنگین نہیں رہ سکتا, دو رنگین نہیں رہ سکتا, یا تو موم بن جا یا تو سنگ بن جا. دو رنگین چھوڑ دے
ایک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا. آج وہی حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں, جو دن بدن قانون پہ قانون پاس ہو رہے ہیں, موب لنچنگ ہو رہی اور مسلمانوں کو ڈرانے کی دھمکانے کی بلڈوزر چلانے کی. ایک زمانے میں ابرہا ہاتھیاں لے کے آیا تھا, آج کا ابرہا بلڈوزر لے کے آ رہا, لیکن اسے نہیں معلوم اس ابرہا کے ہاتھیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ڈائناسور نہیں آیا تھا معمولی چونچ میں معمولی کنکر لے کے, وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے کنکر لے کے. اللہ کا لشکر آیا تھا پرندوں کا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان کو کیا کر دیا, ختم کر دیا. آج اسرائیل کے ایسے ٹینک, ایسے ٹینکر جس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے اسے کون توڑ نہیں سکتا, اسے کون جلا نہیں سکتا, انہوں ایک شیشے میں گھاسرٹ کا تیل بن کے لے کے پھینک کے مار رہے, دھجیاں اڑ رہے اس کی. ہزاروں ٹینکر ان کے توڑ دیے, اندر ڈھکن کھول کے اندر جا کے ڈال کے آ رہے. انوکھ پریشان, یہ کھوسی تو مخلوق ہے جو اس طرح سے کھیل کود کرنے والی ہے. اور ان کے بموں کے اندر, ان کے معمولی بموں میں, ان کی چھوٹی چھوٹی میزائل میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ ہمارے دنیا کا سب سے بڑا مضبوط ڈیفنس سسٹم ہمارے پاس ہے, ہمارے ڈیفنس سسٹم کی دھجیاں مذاق اڑا کے رکھ دیے. اب اسرائیل اپنے ڈیفنس سسٹم پہ ناز نہیں کر رہا, اب اسے ضرورت ہے امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کی. آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کی حال ہی میں جو حملے ہوئے تو اس حملے میں کوئی ڈیفنس سسٹم کام نہیں کرا, تو بھیک مانگ کے امریکہ کا ڈیفنس سسٹم استعمال کرنا پڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ تاثیر کیسے لے, جسے اپنے ڈیفنس سسٹم پہ اتنا ناز تھا کوئی بھی ہمارے کو یہ نہیں کر سکتے, دور سے نشانہ لگا دیتا, توڑ دیتا, پھوڑ دیتا. اللہ تعالیٰ کیسے غرور کو خاک میں ملا کے رکھ دیے. یہ ہے اسلام کی کامیابی. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کو جب وقت آئے گا تو بہرحال پکڑیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اگر اللہ چاہیں تو ان کے کانوں کو, ان کی آنکھوں کو لے جائیں, ختم کر دیں. ان کی سننے کی طاقت کو, ان کے دیکھنے کی طاقت کو اللہ کیا کر دیں, ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قدرت تو اللہ تعالیٰ کو دشمنوں پہ اب بھی ہے. اللہ تعالیٰ دماغ کی ایک رگ کھینچ دیا تو کیا ہے بسات, کیا اوقات ہے آدمی کی, پاگل بن کے پھرتا. اس کو بٹھاتے کون, تو بھی بڑے عہدے پہ لے جا کے نہیں بٹھاتے, کوئی پوچھ کے دیکھنے والا بھی نہیں رہتا. بڑے بڑے ظالمہ ایک زمانے میں ظلم کرے, جب بیمار ہو کے کھاٹ پہ پڑے تو بیوی بھی دیکھنے کے جو ہے توفیق نہیں ہوئی, ایسی بری موت مرے. تو اللہ فرما رہے ہیں وقت آئے گا سب کا بھی, لیکن اللہ تعالیٰ چھٹائی کا زمانہ لائے ہیں اور مصیبتیں لا کر اچھوں اور بروں کو الگ الگ کر دیں گے. یا تو اچھا بن کے رہنا ہے یا تو خراب بن کے رہنا ہے. بیچ والا کام اب نہیں چلے گا. اب آپ کو طے کرنا ہے وہ پارٹی ہونا نہیں شریعت ہونا. اب وہ پارٹی ہمارے کو پسند ہے, ان کیا کری تو بھی صحیح, تو اس کا مطلب کھلا اعلان کر دیا میں شریعت سے الگ ہوں بول کے. تو اب حالت ایسی لا رہے ہیں اللہ, یا تو پارٹی طے کرو حزب اللہ میں رہیں گے یا کسی اور پارٹی میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. 28ویں بارے میں اس کی تفسیر آ چکی ہے. کسی مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دلی محبت رکھے. کسی مومن کی شان یہ نہیں ہے. آپ مومن کلمہ پڑھنے والے ہیں, پھر آپ دوستی, دلی دوستی ان لوگوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں جو شریعت کے خلاف قانون پاس کر رہے ہیں اور اس کا مدد کر رہے ہیں, ان سے دلی محبت آپ رکھ رہے ہیں, تو یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ فرما رہے کہ دلی محبت نہیں رکھتے, یہ ایمان والے کی نشانی ہے. چاہے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کوئی اور نہیں, ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو, ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو, وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ, چاہے ان کے خود گھر والے بھی اللہ کے دشمن نکلیں تو بیوی کو نہیں دیکھیں گے, باپ کو نہیں دیکھیں گے, بیٹے کو نہیں دیکھیں گے. شریعت کے خلاف کرنے والا, شریعت کے خلاف ساتھ دینے والا وہ میرا نہیں ہو سکتا. آگے اللہ کیا فرما رہے, اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ کی پارٹی. اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون, پارٹی یہ وہ کامیاب نہیں ہوگی 5 سال کے لیے بھیک مانگنے والے کٹورے والے ہیں نو, یہ ان پارٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل پارٹی کس کی ہے, رحمان پارٹی. اللہ فرما رہے رحمان پارٹی کے اندر آنا ہے تو شرط کیا ہے,
محبت اسی کے لیے ہو، نفرت بھی اسی کے لیے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان لوگوں پر، ظالموں پر، منافقوں پر، کافروں پر اللہ اگر کسنا چاہے تو اللہ کی قدرت ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کی قوت کو اللہ ختم کر دیں، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے آنکھوں کی قوت کو اللہ ختم کر دیں. اللہ کر سکتے ہیں. چنانچہ تورات کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا عذاب دیا بھی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو نافرمان ہوئے ان کے اللہ تعالیٰ بینائی کو اور آنکھ کو اللہ تعالیٰ سلب کر کے دکھایا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو ہر ممکن چیز جو بھی دنیا میں پائی جا رہی، اللہ تو واجب الوجود ہے. اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو شے بولتے. تو ان اللہ علی کل شیء، شے میں اللہ داخل نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، یعنی دنیا میں جتنی بھی ممکن چیزیں ہیں سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ کیا کرنے ہیں؟ قدرت رکھنے والے ہیں. قدرت رکھنے کا مطلب اللہ جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت حاصل ہے. جب اللہ اتنا صاف کہہ رہے کہ قدرت میرے پاس ہے، سپریم پاور میں ہوں، سپریم پاور کوئی امریکہ، کوئی بڑا وزیر اعظم سپریم پاور نہیں ہے. جب اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا ایمان کیسا کمزور پڑ گیا کہ آج ہم کسی معمولی جو ہے آدمی کے 6 فٹ کے انسان کی دھمکیوں سے ڈر رہے ہیں. یہ ایمان کے کمزوری کی نشانی ہے اور قرآن کے مطالعہ نہ کرنے کی دلیل ہے. تو جو قرآن کو سنے گا، قرآن کو پڑھے گا، وہ ہرگز ان کی گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا. یہ جو بظاہر ابھرتے ہیں ان کا انجام بھی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. ان کی کوئی بات سے کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچے گا. جم کر صبر کے ساتھ دین پر رہنا ہے، دین پر جم کر کام کرنا ہی آج کے حالات کا تقاضا ہے. جو دین پر جم جائے گا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، باقی اللہ خود کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.